آج کل بھارت کی میڈیا کے اوپر ایک چیز بڑی پروپوگیٹ کی جا رہی ہے کہ ترکی کے جو جنگجو ہیں وہ کشمیر کے اندر داخل ہو چکے ہیں. انہوں نے بھارتی فوج کے ساتھ لڑنا اور ان کے ساتھ جھڑپیں کرنا شروع کر دی ہیں. ناظرین گرامی، یہ تمام تر کہانیوں کا ایک ہی مقصد ہے کہ بھارت پاکستانیوں کے اوپر وار فیئر یعنی ہائبرڈ وار مسلط کر چکا ہے اور پاکستانی بھی اس کی زد میں آ چکے ہیں. آپ کو یہ بتا دیں کہ یہ تمام تر کہانیاں کشمیریوں کے لیے بڑی نقصان دہ ہو رہی ہیں. آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ کشمیری جو اتنا ظلم اور جبر برداشت کر رہے ہیں، کیا یہ ترکی کی سپورٹ برداشت کر پائیں گے یا نہیں. بھارت نے اتنا واویلا اچانک سے مچانا ہی کیوں شروع کر دیا کہ طیب اردگان نے کشمیر کو آزاد کروانے کے لیے اپنے جنگجو کشمیر کے اندر داخل کرنا شروع کر دیے ہیں. کیا پاکستان یہ تمام تر کہانی کے ڈیکٹورائن کو سمجھتا بھی ہے یا نہیں؟ کیا پاکستان اس پالیسی کو آگے لے کر جائے گا یا نہیں؟ تمام تر کہانی آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے روبرو کروائیں گے اور آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ بھارت نے یہ جو وار فیئر ہے یہ شروع کیوں کی، یہ ہائبرڈ وار کا مقصد کیا ہے. صرف چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ ہمارا یوٹیوب چینل حسنات ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں، گھنٹے کے نشان کو دبا لیں تاکہ لیٹسٹ نیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہے. ناظرین، سب سے پہلے بات کرتے ہیں طیب اردگان اور کشمیر کی. تو یہ تمام تر کہانی بالکل ٹھیک ہے کہ طیب اردگان کشمیر کا بہت زیادہ احساس کرتے ہیں، کشمیریوں کے لیے اپنا تن من دھن قربان کرنے کی بالکل جسارت رکھتے ہیں اور کر بھی سکتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ طیب اردگان اپنے ممالک کے کیسز یونائٹڈ نیشن کے اندر نہیں اٹھاتے. انٹرنیشنل فورم کے اندر اگر طیب اردگان کے منہ سے کوئی بھی بات نکلی ہے تو دو مدے ہوتے ہیں ان کے پاس، ایک کشمیر کا، دوسرا فلسطین کا، اور دونوں کے لیے وہ ڈپلومیٹک سپورٹ دیتے ہیں. اب دنیا کی نظروں میں یہ ہے کہ جس طرح ترکی نے قراباغ کی لڑائی کو ختم کروایا ہے، آذربائیجان کو جتوایا ہے، اب ٹھیک ویسے ہی طیب اردگان پاکستان کو سپورٹ کرے گا اور پاکستان کشمیر بھارت سے واپس لے لے گا. تو ناظرین گرامی، یہ تمام تر کہانیاں جو ہیں یہ پاکستان کے ذہنوں کے اوپر بھارت مسلط کر رہا ہے کہ طیب اردگان کے کوئی اپنے جنگجو ہیں، ان کو 200-250 ڈالر پر ڈے دے کر کشمیر کے اندر جہاد کروایا جا رہا ہے. تو یہ تمام تر بھارتیوں کا ایک پروپیگنڈا ہے. بھارت یہ تمام تر کہانی اس وجہ سے کر رہا ہے کہ ان کے پاس کوئی جواب پیدا ہو، ان کے پاس کوئی جواز آ جائے تاکہ وہ کشمیریوں کے اوپر حملہ کر سکے. اب کشمیری آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آرام سے بیٹھے ہوئے؟ کشمیری بیچارے بڑے سفرنگ میں ہیں. کوئی بھی دنیا کا کوئی بھی شخص کشمیر کے بارے میں بات کرتا ہے، سپورٹ کرتا ہے، بھارت کی مقبوضہ کشمیر کے اندر جو فورسز ہیں وہ کشمیریوں کے اوپر ظلم اور ستم کرنا شروع کر دیتی ہیں. یہ بھارت کا ایک بہت بڑا کھیل ہے. تو بھارت اس کھیل میں بڑے اچھے طریقے سے کامیاب بھی ہو چکا ہے کہ بھارت پوری دنیا کو کنونس کر چکا ہے کہ یہ دیکھیں کہ مسلمان کس طرح کشمیر کے اندر دہشت گردوں کو لے کر آتے ہیں اور جنگجوؤں سے جنگ کرواتے ہیں. اس وجہ سے ہم کشمیر کے اندر ظلم کرتے ہیں، گولی کا استعمال کرتے ہیں. تو ناظرین گرامی، ایک مرتبہ پھر آپ کو یہ بتا دیں کہ یہ گریس نے خبر بریک کی تھی کہ طیب اردگان کی نظر اب قراباغ کے بعد کشمیر کے اوپر ہے اور کشمیر کے اندر طیب اردگان سیریا سے جنگجو لا کر پاکستان کے رستے کشمیر کے اندر بھیجے گا اور یہ جنگجو بھارتی سیکورٹی فورسز سے جنگ کریں گے اور کشمیر پاکستان کو لے کر دیں گے. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. پاکستان کے اندر خود بڑے جنگجو موجود ہیں، مجاہدین موجود ہیں جو جہاد کرنے کے لیے تیار ہیں. پاکستان ان کو پہلے بھیجے گا، لیکن یہ حکومت پاکستان کی ذمہ داری ہے کہ پاکستان اس کشمیر کے معاملات کو کس طرح لے کر چلتا ہے. ہمیں اپنی آرمی کا ساتھ دے رہے ہیں، اپنی گورنمنٹ کا ساتھ دینا ہے، کس طرح وہ کشمیر کے معاملات کو لے کر چلتی ہے، سب کچھ ہمیں ان کی طرف دیکھنا ہے، نہ کہ جنگجوؤں کی طرف. بہرحال آپ کو یہ بتا دیں کہ یہ تمام تر کہانی بھارت نے اس وجہ سے کی تاکہ ان کے پاس ایک جواز ہو، ایک ریزن ہو تاکہ وہ کشمیریوں کی موومنٹ کو تباہ و برباد کر سکے.